الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، اس کا موضوع آپ سب کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ مقدس اور محترم مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے تقریباً درمیان میں ہم پہنچنے والے ہیں، اور یہ جو مہینہ اپنے درمیان میں جب آتا ہے تو پھر یہیں پر وہ رات کھڑی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی مبارک رات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کے ہی بارے میں نہیں بلکہ پورے شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا لوگ اس مہینے کی عظمتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ کتنا مقدس ہے اور اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، کتنی برکتیں ہیں، لوگ اس مہینے کی عظمتوں سے اور اس کی برکتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے حضور نے فرمایا الشعبان و شہری، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، جسے حضور میرا کہہ دیں۔ معاملہ تو اصل میں سارا یہاں ہے، جتنی گفتگو ہے ازل سے ابد تک، جتنی تفسیریں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، کل کلام ہے، عشق و محبت کے ترانے ہیں، حمدیں ہیں، نعتیں ہیں، ان ساری کا خلاصہ یہ ایک لفظ میرا ہی تو ہے۔ صرف اتنا کہ رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، مصطفیٰ کہہ دے یہ میرا امتی، صرف اس میرے پر سارے معاملات ہیں۔ اگر آقا نے میرا کہہ دیا تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ پروردگار نے فرما دیا یہ میرا بندہ ہے، یہ بڑا جملہ ہے، بڑا لفظ ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کھلے عام چیلنج دیتا ہے، میں ان کو ورگلاؤں گا، یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، اس کو بھی اور اس کی کل اولاد کو بھی میں تیرے راستے سے بہکاؤں گا۔ وہاں پروردگار عالم جہاں شیطان کو مہلت دیتا ہے، ایک جملہ بڑا خاص ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، فرمایا جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چل سکتا۔ گفتگو وہاں بھی یہی تھی، جو میرا ہوگا۔ یہ میرے کا معاملہ ہی ایسا رہا
کہ پچھلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور ان کی دعاؤں میں یہ لفظ ہوتے تھے، پروردگارا اگر ان کو تو بخش دے تو تو رحم فرمانے والا ہے، اور اگر تو ان کو، امتوں کی طرف اشارہ کر کے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ وہاں وہ لفظ کہتے تھے یہ تیرے بندے ہیں، اور یہی فرق آ کے پڑا جب حضور کی باری آئی تو آقا نے پھر رب کو یہ نہیں کہا کہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ آقا نے جب آپ کو حکم ہوا نا ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے، تو آقا نے عرض کیا میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ایک بھی امتی جہنم میں نہ رہے، سب نکل کے جنت میں چلے جائیں۔ ساری گفتگو تو اس میرے پہ ہے، یہ تعلق جو میرے کا ہے، ہمارے لیے مان سارا کا سارا اس پہ ہے کہ ہمیں حضور نے میرا کہہ دیا ہے، ہمیں حضور نے اپنا کہہ دیا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جلسہ ہوا ہے، شب معراج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں تو صرف نماز نہیں ہوئی، آپ نے نماز تو پڑھائی، امامت کروائی، نماز ختم ہونے کے بعد نبیوں نے تقریریں کی ہیں، باقاعدہ جلسہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ نے تقریر فرمائی، خطاب فرمایا باقاعدہ طور پر، اور اس خطاب میں آپ نے اپنے وہ انعامات بتائے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیے تھے، بتایا کہ اللہ نے مجھے انسانیت کا امام بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے آگ کو مجھ پر گلے گلزار کیا ہے، انعامات بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، بتایا انہوں نے کہ مجھے اللہ نے کلیم بنایا ہے، اللہ نے میرے اوپر لگے ہوئے سارے الزام دھوئے، اپنی شانیں بیان کی، ہر ایک اپنی اپنی تعریفیں کر رہا تھا، اصل میں تعریفیں نہیں تھی، اصل معاملہ یہ تھا وہ بتا رہے تھے دوسروں کو کہ اللہ نے ہم پر یہ انعام کیے ہیں، یہ شکر بھی ادا ہو رہا تھا، تحدیث نعمت بھی ہو رہی تھی، اللہ کی بندگی بھی ہو رہی تھی، ذکر بھی ہو رہا تھا، مگر طریقہ کیا تھا؟ ہر نبی بتائے کہ اس پر اللہ نے کیا انعام کیے ہیں، ہر نبی بتاتا رہا جلسے میں کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے میرے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، اللہ نے مجھے پرندوں کے ساتھ ایسا معاملہ دیا کہ میں تسبیح کرتا تھا تو جانور، پرندے اور پہاڑ تک میرے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی، فرمایا مجھے اللہ نے وہ بادشاہی دی کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہیں دی، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں تک جانوروں کی سکھا دی، جنوں اور دیووں کو میرے قبضے میں کر دیا، ہواؤں کو میرے لیے چلا دیا۔ یہ سارے نبی جب اپنے اپنے انعامات بیان کر کے فارغ ہوئے، اب باری تھی سرکار دو عالم کی تقریر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے تقریریں کی اور آخر میں تقریر کرنی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کی اس بزم کے اصلی مہمان خصوصی سرکار دو عالم تھے، صدر مجلس سرکار دو عالم تھے، آپ ہی کے لیے تو یہ ساری بزم سجائی گئی ہوئی تھی۔ حضور نے جب اپنی تقریر فرمائی ہے، خطاب فرمایا ہے، آغاز یہاں سے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا نے اپنی صفات بیان کی، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، مجھے رب نے ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ جب اپنی صفات بیان کی نا، کچھ اب سن تو سارے رہے تھے، لیکن حضور نے اپنی گفتگو اور خطاب کو یہاں ختم نہیں کیا، اپنی صفت بیان کرنے پر ختم نہیں فرمایا، گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا اور آقا نے فرمایا میں وہ ہوں وَجَعَلَ أُمَّتِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں وہ ہوں کہ میری امت کو پروردگار نے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے حساب میری امت کا لیا جائے گا، باقیوں کا بعد میں لیا جائے گا۔ ساری امتیں پہلے ہو گزری ہیں، آخر میں میری امت کو رکھا ہے۔ اب ساری امتوں کے حالات کا پتہ میری امت کو ہے، میری امت کے حالات کا پتہ پچھلوں کو نہیں۔ ان کی خطائیں ان کے سامنے ہیں،
مگر ان کی خطائیں کسی اور امت کے سامنے نہیں رکھی، اور قیامت کے میدان میں بھی پروردگار ان کا حساب پہلے کرتا ہے تاکہ یہ جنت میں چلے جائیں، زیادہ دیر ان کو قیامت کے میدان میں رہنا نہ پڑے، پچھلے بعد میں آتے۔ کس لیے؟ جعل امتی فاتحم و خاتمہ وجعل امتی وسطا، اور میری امت کو پروردگار نے سب سے بہترین بنایا ہے۔ امت کے اوصاف بیان کیے، امت کے آقا نے کہیں پر بھی اپنی صفت کو اکیلا نہیں رکھا، ساتھ امت کو جوڑا، اس لیے کہ یہ میری امت ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، یہ جو میرا کا لفظ ہے یہ بڑا ہے، اور اب سرکار فرماتے ہیں الشعبان شہری، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ۔ آپ بتائیں جس کو حضور نے اپنا مہینہ کہا ہے اس کی عظمتیں رفتیں کہاں تک ہوں گی؟ ہم پڑھا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حکم سے حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، دل اقدس میں تمنا تھی قبلہ بدل جائے، حالت نماز میں تھے، چہرہ اٹھایا، جبرائیل وحی لے کے آئے، فرمایا نماز ختم ہونے کا انتظار نہ کر، ابھی حالت نماز میں منہ پھیر دے، اور قبلہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ بن گیا۔ بنا کب؟ اسی شعبان کے مہینے میں شب رات کی رات کو۔ یہ جو شب رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اسی رات کا دن تھا جس میں قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ ہماری ہر محفل کا آغاز، ہماری ہر گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس آیت کو سن کر ہم سارے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ یہ آیت جو قیامت تک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ امام فخر الدین رازی جیسے بزرگ کہتے ہیں آدم کو سجدہ فرشتوں نے صرف ایک ہی دفعہ کیا تھا، محمد پر درود قیامت تک جاری۔ یہ جو درود و سلام والی آیت آئی ہے، یہ آیت بھی اسی مہینے شعبان میں نازل ہوئی۔ یہ مہینہ اپنے اندر بڑے بڑے اعزاز رکھتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو روزے رکھا ہی کرتے تھے، مگر یہ شعبان کا مہینہ بھی کئی مرتبہ حضور کا ایسا معمول ہوتا، کبھی 15 روزے، کبھی 18 روزے، کبھی 19-20 روزے، اور کئی مرتبہ پورا شعبان ہی روزوں میں گزار دیتے۔ اس کو فرمایا گیا لتعظیماً لرمضان، یہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہے، رمضان کے ساتھ جڑا ہوا مہینہ ہے، پورا مہینہ حضور نے روزوں میں گزار دیا۔ شعبان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ، اور اس کے اندر آنے والی وہ رات شب برات۔ اب میں عرض کروں وہ جو میں نے گفتگو کے آغاز پر آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہے نا وہ آیت جو قرآن کی ہر سورت سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سوائے ایک سورت کے، اور وہاں پر جو کم ہوئی سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں تھی، کتنی رہ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 رہ گئیں، کیونکہ ایک سورت کے شروع میں نہیں تھی، 113 رہ گئیں۔ لیکن کمال یہ تھا سورتیں تو 114 تھیں، پروردگار نے سورتوں کے برابر اسے بھی کرنے کے لیے سورہ نمل میں پھر سے بیان کر دیا اس کو۔ اب بسم اللہ ایک سورت کے شروع میں اگر نہیں آئی تو اس کی کمی پوری کر دی گئی۔ 114 ہی قرآن کی صورتیں ہیں، 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ آغاز ہوتا ہے کلام پاک کا سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود واحد وہی ہے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ پروردگار کیا بیان کرتا جا رہا ہے؟ قرآن میں صرف ایک ہی تذکرہ چلتا چلا جا رہا ہے، بار بار بیان کر رہا ہے، میرا تعارف پہلا یہ ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں۔ یہ کیوں بتا رہا تھا؟ اس لیے بتا رہا تھا مجھ سے محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے، یہ سوچ کر کرنی ہے کہ میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں،
میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میرے رحم کے ساتھ میری بخششیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ فرمانے لگے میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میرا نفس کسی گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبر سارے گناہوں سے پاک ہیں، مگر یوسف علیہ السلام اپنی اس پاکیزگی کو اپنی ذات سے نہیں جوڑ رہے۔ فرمایا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری جان، میرا نفس یہ کسی خطا کی طرف نہیں جا سکتا، کسی بہکنے کی طرف نہیں جا سکتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنی وجہ سے بچ سکتا ہوں۔ فرمایا میں اگر بچوں گا تو اس لیے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے گا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس بات کے کہ میرا رب رحم کر کے بچا لے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑی رحمتیں فرمانے والا ہے۔ رب کا یہ جو تعارف ہے، اللہ بخشنہار بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ وہ رحم کرنے والا اور بخششیں کرنے والا اس وقت بھی تھا جب کائنات کا ایک وجود بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ نقطہ ذرا سمجھنا، اللہ اپنی ہر صفت کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ کوئی بشر بھی اگر پیدا نہیں ہوا، کوئی فرشتہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو رب تب بھی رب تھا، رب تب بھی رحمان تھا، رب تب بھی رحیم تھا، اس کے رحم تو تب بھی تھا۔ مخلوق کچھ نہ تھی، رب رحمان تھا، مخلوق آتی رہی، رب رحمان تھا، رحمتیں آئی ہیں لوگوں پر، لیکن یار رحمتوں کی جلوہ گری تو تب اصل ہوئی ہے جب محمد عربی کے قدم آئے ہیں زمین پر، جب سرکار تشریف لائے ہیں تو اب رحمتوں کی برسات تھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پچھلوں پر بھی کرم نوازیاں تھیں، مگر جو کرم نوازیاں مولا نے فرمائی ہیں اس امت پر، یہ کسی اور پر نہیں فرمائی، اس لیے فرمائی کہ اس امت کو حضور نے فرمایا تھا یہ میری امت ہے، یہ چونکہ میری امت ہے، مولا نے فرمایا اب میری رحمتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہوگا۔ جتنا رخ کیا ہے، پچھلے محنتیں کرتے رہے، پھل پاتے رہے، یہاں صرف نعتیں پڑھتے رہے، پھل پاتے رہے۔ یہاں تو معاملات بدل گئے۔ 500 سال عبادت کی ہے لوگوں نے، 950 سال تو تبلیغ ہے نوح علیہ السلام کی، وہ پیغمبر ہیں، اتنا عرصہ لوگ بھی تو تھے جن کو تبلیغ ہو رہی تھی، ان میں کچھ عبادت گزار بھی ہوں گے۔ سینکڑوں سالوں کی عبادتیں بھی لوگوں تک، وہاں تک لوگوں کو نہیں پہنچا سکیں جہاں محمد کا امتی ایک رات میں پہنچ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی امت کو صرف ایک شب قدر ہی نہیں دی، یہاں تو معاملات بچھاڑے کر کے رکھ دی ہیں۔ یہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ شب برات، آزادی والی رات، جہنم سے آزادی والی رات۔ اور ہمارے یار لوگوں کو اس لفظ پہ بھی بڑی پریشانی ہے، یہ کہاں سے لیا ہے لفظ شب برات؟ سوال کر دیا جاتا ہے، یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، شب برات کا لفظ کہاں سے لیا ہے؟ پچھلے لوگوں میں کوئی اس کی رات کو بیداری نہیں کرتا تھا، کوئی جاگتا نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، تم نے شروع کر دیا۔ ہم پر یہی الزام لگایا جاتا ہے، یہ شب رات بنا لی، اب بناتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، بانٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ نہ حضور جاگا کیے، نہ صحابہ جاگا کیے۔ یار اگر تجھے پتا نہیں تو ہمارا قصور ہے یہ؟ اگر کتابیں تو نے نہیں پڑھی تو یہ ہماری غلطی ہے؟ تو پڑھ کتابیں، تجھے پتا چلے کون سا وہ بندہ ہے جس نے شب برات کو چھوڑا۔ کہاں کہاں خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات رہے ہیں وہ تو الگ بیان کیے، مگر حضور نے خود فرمایا ہے اس کا نام اس رات میں ایک تو وہ فرمان ہے نا جسے اہل حدیث طبقے کے امام بھی صحیح مان گئے حدیث کو، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان الی خلقہ فیغفر۔ پروردگار اس شعبان کے نصف میں، 15 شعبان جسے ہم کہتے ہیں، اس شعبان میں اللہ اپنی مخلوق کی طرف ایک جلوہ فرماتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے
اور ایسے دیکھتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، سوائے مشرک کے اور دل میں کسی کے خلاف بغض رکھنے والے کے رب ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث وہ ہے جسے وہ بھی صحیح مانتے ہیں جو کہتے ہیں جی اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ہی نہیں آئی۔ جب نہیں آئی تو تمہارے بڑوں نے اس کو صحیح کیوں لکھا؟ یہ حضور کا فرمان ہے۔ سنو، تم کہتے ہو کسی نے اس کو شب برات نہیں کہا، سرکار دو عالم کا فرمان تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ان اللہ یقدر المقادیر لفی لیلۃ البراءۃ فاذا کان لیلۃ القدر سلمھا الی اربابھا۔ جب رات برات والی آتی ہے رب تقدیروں کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ان اللہ یقدر المقادیر فی لیلۃ البراءۃ، لیلۃ البراءۃ، اللہ برات کی رات، شب برات۔ یہ برات وہ نہیں ہے جو شادی میں دولہے کی برات آتی ہے، یہ برات ہے جس کا مطلب ہے آزاد ہونا، آزادی، جہنم سے آزادی کی رات۔ اللہ اس جہنم کی آزادی کی رات میں اس میں تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور پھر جب شب قدر آتی ہے تو وہ فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، شب قدر میں سپرد ہوتے ہیں، ہو اسی رات میں جاتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جہاں رزق کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بتایا اس لیے جاتا ہے آج اگر رات کو فیصلے ہونے ہیں تو بیٹھ جانا جولیاں بچھا کر، مانگ لینا، اس لیے نہیں کہ بس ایک خبر دینی تھی، یہ خبر ہم تک اس لیے پہنچائی گئی ہے کہ تمہیں رزق چاہیے نا، آج مانگ لینا، آج آئے گی، جلوہ گری ہوگی، رحمتوں کی برسات ہوگی، فیصلے ہونے لگیں گے، اس وقت عرض کرنا مولا میری قسمت کا حال بھی بدل دے، میری قسمت میں بھی اپنی رحمتیں لکھ دے، اور پھر رب سے لکھوا لینا۔ یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو رات ہے شب برات، اس کے انداز کیا ہے؟ طاؤس یمانی ایک ایسے بزرگ ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے شاگردوں میں شامل تھے۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، جناب مجھے کچھ لیلۃ السق کے بارے میں بتائیں۔ یہ شب برات جو ہے نا، اس کا ایک دوسرا نام ہے عربی میں لیلۃ السق۔ اب یہ لیلۃ السق کیا ہوتی ہے؟ سق کہتے ہیں پروانے کو، وہ جو حکم نامہ لکھ دیا جاتا ہے جاؤ ہم نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا، وہ جو پروانہ جہنم سے آزادی کا دیا جاتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں سق۔ اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جناب مجھے لیلۃ السق کے بارے میں بتائیں، اس رات کے بارے میں بتائیں جس میں اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرتا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے، جناب مجھے بتائیں لیلۃ السق کے بارے میں، اور مجھے بتائیں کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے انا اجعلھا ثلاثا، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس رات کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصے میں اصلی فیہ علی جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات کے ایک حصے میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ پھر ایک حصہ دوسرا کرتا ہوں استغفر اللہ، اس ایک حصے میں اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافیاں طلب کرتا ہوں، اور پھر تیسرا حصہ جو رات کا رہتا ہے ارکع و اسجد، میں رب کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوا وہ حصہ گزار دیتا ہوں، نمازیں پڑھ کر، نفل پڑھ کر وہ رات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ میں اس رات کو درود پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، رب کی بارگاہ میں جاگ کر گزارتا ہوں۔ بندے نے پوچھا، طاؤس یمانی نے، اچھا آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے بتائیں وما ثواب ذالک من فعل، اگر کوئی شخص ایسے ہی رات گزارے، اس طریقے سے عبادت میں رات گزارے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے۔ اب ثواب ایسی چیز ہے، کسی بھی عمل کا ثواب صرف محمد عربی بتا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے علاوہ اگر کوئی کسی کو ثواب بتائے تو صرف وہ بتا سکتا ہے جس نے سرکار سے سن رکھا ہو یا سرکار کا فرمان کسی سے سن رکھا ہو، اپنی طرف سے ثواب کسی عمل کا رکھ نہیں سکتا۔
امام حسن علیہ السلام سے پوچھتا ہے پوچھنے والا، اگر کوئی رات اس طرح جاگے عبادت کرے اس کا ثواب کیا ہوگا؟ امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے اپنے بابا علی علیہ السلام سے سنا ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب امام حسن نے سنا حضرت علی سے، حضرت علی کہتے ہیں حضور نے فرمایا، اور فرمایا کیا؟ من احیا سکا، جس نے پروانے تقسیم ہونے والی رات کو عبادت میں جاگ کر بیدار کر کے اپنے آپ کو اس رات کو زندہ کیا، جس شخص نے پروانے تقسیم ہونے والی رات میں شب بیداری کی، جس شخص نے پروانے تقسیم ہونے والی رات میں عبادت کی۔ آپ لفظ پہ غور کر رہے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے شب برات میں ایسا کام کیا، جس نے لیلۃ النصف من شعبان میں ایسا کام کیا، ایسا نہیں۔ حضور نے اس کا ایک نام رکھ دیا۔ نام کیا رکھا ہے؟ پروانے تقسیم ہونے والی رات، وہ رات جس میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ فرمایا جس نے پروانے تقسیم ہونے والی رات میں عبادت کی، کتب من المقربین، رب اس کا نام اپنے مقرب بندوں میں درج فرما لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، یہ بندہ میرا منظور نظر ہے، اب یہ بندہ میرے مقربین میں شامل ہے، جو پوری رات رب کی عبادت میں رہتا ہے، رات جاگتا ہے جو۔ یہ روایت امام حسن علیہ السلام نے کی۔ لیلۃ السبت سے حضور نے فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بصرے کے گورنر کو خط لکھا، فرمانے لگے 4 راتوں کو لوگوں کو جگایا کر انہیں بتا، اس سے غافل نہ رہیں۔ رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور 15 شعبان شب برات کی رات، 4 رات۔ شب قدر کو تو لوگ جاگتے ہی تھے، ان 4 راتوں سے لوگ غافل ہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے بصرے کے گورنر کو حکم دیا، لوگوں کو بتا کہ جاگا کریں اور ان راتوں کو بھی عبادت کیا کریں۔ یہ شب برات وہ ہے، عبادت کی رات ہے۔ 2 صحابی حضور کے، ایک عبداللہ بن جعفر اور ایک واصلہ بن اسقع، شام کے ملک میں جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب وہاں انہوں نے ایک رات سفر کرنا تھا اور اگلی صبح ایک گرجے پر حملہ تھا۔ گرجا مشہور تھا، وہ علاقے پر حملہ کرنا تھا، مگر اپنے اس گرجے کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا ہوا تھا۔ ابو القدس گرجے کا نام تھا، پھر علاقے کا نام بھی ابو القدس پڑا ہوا تھا۔ اس پہ حملہ کرنا تھا، رات کا وقت تھا، قافلہ چل رہا تھا، دونوں صف اگلی میں کھڑے تھے، چل رہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر اور واصلہ بن اسقع، یہ دونوں صحابی اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر نے واصلہ بن اسقع کو کہا، یار دیکھا ذرا چاند کی طرف، آج اتنی زیادہ چمک اور روشنی ہے اس کے اندر کہ یار عام راتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ما احسن قمر لیلہ فی ہذہ لیلۃ و انوار، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے انوار کیسے۔ واصلہ بن اسقع بھی صحابی رسول ہیں، کہنے لگے آپ جانتے ہیں آج کون سی رات ہے؟ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، آج شب برات ہے۔ یہ چاند جو اتنا چمک رہا ہے آج شب برات ہے، اور اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے فی ہذہ اللیلہ تکتب الارزاق والآجال، اس رات میں امتوں کا، مخلوق کا رزق لکھا جاتا ہے، مرنا کب ہے، موتوں کے وقت لکھے جاتے ہیں، اور اسی رات میں پروردگار عالم اپنی بخشش عام کا اعلان فرما دیتا ہے، لوگوں کو یہ بخششیں کی جاتی ہیں، تغفر الذنوب والسیئات، اس رات میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر واصلہ کہنے لگے میرا ارادہ تھا، کنت اردت ان اقومہا، میں ارادہ کیا کرتا تھا یہ رات آئے گی تو ساری رات میں نے نفلوں میں گزارنی ہے، ساری رات میں نے جاگ کر گزارنی ہے، اور آج شب برات ہے اور میں چل رہا ہوں۔ جب چلنے لگا تو میں نے سوچا تھا کہ یار رات تو میں نے گزارنی تھی عبادت کر کے، اب یہ ساری رات مجھے چلنا پڑے گا۔ پھر خیال آیا ان سیرنا فی سبیل اللہ خیر من قیامہا، رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا وہ بھی نیک عمل ہے، لیکن رب کے راستے میں جہاد کے لیے چلنا یہ تو اس سے بھی بہتر کام ہے۔
اس لیے سرکار میں آپ کے ساتھ جہاد پہ نکل آیا ہوں، ورنہ رات آج جاگنے والی ہے، اس رات میں پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کو سنا رہا ہے۔ یہی تو فرمایا سرکار مولا علی نے، فرمایا حضور سے میں نے سنا ہے جب 15 شعبان کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، پوری رات جاگ کر رب کی عبادت کیا کرو، اور جب اس کا اگلا دن آئے تو اس میں روزہ رکھا کرو۔ یہ عمل ہے، یہ بخششوں کی رات تھی، بخشوانے کی رات تھی، اپنے آپ کو بخششیں حاصل کرنے کی رات تھی، اور اس رب سے بخششیں حاصل کرنے کی رات تھی جو یہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میری بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا آئے، ایسا لتھڑا ہوا ہو لو اتیتنی بقراب الارض خطیئۃ، ایسے آئے کہ تو زمین پوری کے ذرے ذرے کے برابر گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو، اتیتک بقرابھا بالمغفرہ، میں اتنی ہی بخششوں کے ساتھ تجھے ملوں گا، تو میری بارگاہ میں یہاں تک آ جائے۔ اور پھر اگر تو ایسے آئے کہ تیرے گناہوں کا پہاڑ اتنا اونچا ہو جائے، حتی تبلغ خطایاک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے اونچے ہو جائیں کہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیں، تیرا رب پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ بارگاہ میں آ تو صحیح، بخششیں لے تو صحیح۔ ہم نے رب سے بخششیں لینے کا معاملہ چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا کہا؟ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہیں ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے جب یہ اپنے حصے کی ذمہ داریاں چھوڑ دی نا، شرمندہ ہونا چھوڑ دیا، شرمساری چھوڑ دی، اب مغفرت کا حصول ممکن نہیں رہا۔ ہم ساری آفتوں میں پھنس گئے، مصیبتوں میں پھنس گئے، کیا سوچ کر بخش دے گا۔ کیا ہمارے اوپر بخششوں کا سلسلہ وہی ہے جو اصحاب رسول پہ تھا، جو پچھلے بزرگوں پہ تھا؟ ہم آج دنیا میں سب سے ذلت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے توڑ رکھا ہے۔ ہم نے سارے کام پوری توجہ سے کرنے ہوتے ہیں، مگر رب سے معافی مانگنے کی بات آئے او بخش دے گا رب۔ یار ایسے کیسے بخش دے گا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ بخششیں مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، وہ بخشش مانگنے والوں کو بخشتا ہے، لیکن رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ یہ فارمولہ اور فیصلہ ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا جو رب سے بخششیں نہیں مانگتا، وہ تو بخششیں مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہم نے بخششیں مانگنی تھی مگر ہم نے کہا یہ کام وہ کر لے گا، اتنا سستا نہیں ہے یار۔ اور پھر پتہ ہے ہمیں اس بخشش والی رات سے غافل رکھنے کا انتظام کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف تو یہ فرمان جاری کر دیا گیا نا، لوگوں نے بتایا ہو کوئی نہیں فضیلت اس رات کی، ایویں ہی بنائی ہوئی ہے تاکہ کوئی جاگے ہی نہ، اور اگر کوئی جاگے تو دوسری طرف لگا دیا ہمارے ان چھوٹے بچوں کو پٹاخے چلانے پر۔ لوگ مسجد میں عبادت کریں، تم چھرلیاں لے کے آ جانا، ٹھا ٹھا کرنا۔ یہ کس نے کیا تھا کام؟ یہ انڈیا میں ہوا تھا کام جب مسلمان اپنی راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عبادتوں کو، ان کے سکون کو، ان کی توجہ کو برباد کرنے کے لیے ہندوؤں نے باہر پٹاخے اور انار اور شرلیاں چلائی تھیں تاکہ مسلمانوں کی توجہ اپنے رب کی طرف نہ رہے، تاکہ مسلمان اپنے رب سے غافل ہو گئے، اس شور میں پھنس جائے۔ وہ پٹاخے بھی چلے، وہ شرلیاں بھی چلی، وہ ٹھا ٹھا بھی ہوا، ہماری توجہ مندر کی گھنٹیاں ٹن ٹن کر کے وہ بھی ہمیں غافل کرتی رہیں، ادھر پٹاخے چلا چلا کے ہماری راتوں کا سکون بھی برباد کر دیا۔ پتہ نہیں یہ کون کم ظرف ہے جس نے بتا دیا بچوں کو بھی کہ شب برات پٹاخے چلانے کی رات ہے۔ یہ کس نے بتا دیا کہ شعبان جیسا مقدس مہینہ یہ پٹاخے چلا کے، پٹاسیں چلا کے ٹھا ٹھا کرنے والی رات ہے؟ اور خدا کا خوف بچوں کو تو کیا پتا، بچوں کو معاملہ ان بڑوں کو بھی نہیں آیا جنہوں نے اپنی دکانوں پر یہ سامان سجا رکھا، صرف یہ سوچ کرو جی سارے لوگ کرتے ہیں، جب ہر جگہ ہے تو میں نہ منافع کماؤں۔ یار تم منافع کما تو پھر شراب ہی بیچ لیا کر، وہ کیوں نہیں بیچتا؟ شراب تو اس لیے نہیں بیچتا کہ محمد عربی نے منع کر رکھا ہے، اور جس زبان نے یہ منع کیا ہے اسی زبان نے یہ پٹاخے بھی منع کر رکھے۔ یہ ٹھا ٹھا کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ ہارٹ پیشنٹ جتنے بھی ہو نا، دل کے مریض، جس کو ایک مرتبہ دل کا دورہ پڑا ہو،
اس کے بعد ساری زندگی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ذرا سا زور سے دروازہ بھی بند کریں تو اس کے دل پہ دمک پڑتی ہے. دل کا مریض زور کی آواز برداشت نہیں کر سکتا، دل کمزور ہوتا ہے. اور یہ گلیوں میں چلنے والے پٹاخے، ٹھا ٹھا کی آوازیں، لوگ جانیں بچاتے پھر رہے ہیں. کہاں جائیں؟ ہمارے لیے سکون ختم ہو گیا. عبادت خاک کرنی ہے کسی نے، اور کس نے بتا دیا؟ ہر گھر میں بچے کہتے ہیں پٹاخے لے کے دے دو، اب کیسے ان کا دل توڑیں؟ ان کا دل بچا، تجھے پتا نہیں تو کیا کیا توڑتا جا رہا ہے. اللہ کے قانون توڑتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا سکون توڑتا جا رہا ہے، ہر چیز تو نے برباد کر دی. دل بچا اپنے بچے کا. وہ تیرے بچے کا دل نہیں ٹوٹتا، اسے سمجھا پیار سے، اسے بتا. خدا کی قسم آپ بچے کو بتا دے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہم سے زیادہ ایمان پکا ہے ان بچوں کا، چھوٹے بچوں کا. ہمیں شرم بعض اوقات نہیں آتی، بچے کو پتہ لگ جائے یہی کام ہندو کرتے ہیں، ان کی غیرتیں ابھی جاگ رہی ہوتی. چھوٹے بچے کبھی وہ کام نہیں کرتے جب ان کو سمجھا دیا جائے یہ کام ہندوؤں کا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم سمجھائیں تو ہم تو اور کام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ بچے نے کہنا ہے سمجھانا نہیں، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا اسے کیسے سمجھائیں. یہ پٹاخے، یہ شرلیاں، یہ ہوائیاں سراسر شیطانی کام ہے. اس کے مجرم چھوٹے بچے نہیں ہیں، اس کے مجرم وہ بڑے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں لے کے آنے کے لیے. اس کے مجرم وہ دکاندار ہیں جو اپنی دکانوں پہ یہ شرلیوں پٹاخوں کا سامان سجاتے ہیں منافع کمانے کے لیے. کیا کہا ہے اقبال نے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، دھلک ویس گلی میں بوزر و چادر زہرا. آج کے زمانے کا مذہب کا ماننے والا بھی مقدس چیزوں کو بیچ رہا ہے. اسی طرح جب یہ بیچ رہا ہے تو دکاندار کو بھی چاہیے جیسے مرضی نفع آئے. ہر چیز بیچ کر جو تو نفع کمائے گا وہ حلال نہیں ہوگا. ہر پیسہ حلال نہیں ہوتا، ہر پیسہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتا. حرام کمانے والا اپنا مکان اونچا بنائے، کار میں چپکے ہو کے بیٹھے، آپ کہیں اس پر بڑی اللہ کی رحمت ہے. نہیں یار، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. ایک شخص جس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، باہر نکلا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے تیرا پیٹ اتنا باہر نکلا؟ ہنس کے کہنے لگا ھذا انعام اللہ، یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے. پیٹ بڑا ہوا، کھا کھا کے نہیں نا رج لگ رہا، کھا کھا کے پیٹ کا برا حال ہوا، پیٹ نکلا ہوا، توند نکلی ہوئی. عمر فاروق نے ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا مجھ پر انعام ہے. فرمانے لگے نہیں، یہ اللہ کا انعام نہیں، ھذا عذاب اللہ، یہ اللہ کا تجھ پہ عذاب آیا ہوا ہے. ہر چیز کو اللہ کی رحمت نہ بنا دو. ہماری فلم کی ہیروئن انڈیا گئی، ناچ کے آئی، وہاں پیسے کمائے ناچ کر. یہاں پاکستانی ٹی وی میں انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا آپ انڈیا گئی تھی بتائیں کیسا رہا. اب وہ جو ناچ کے آئی تھی پیسے کما کے، یہاں کہہ رہی ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، وہاں بڑے لوگوں نے مجھے پسند کیا. لعنت ہے تمہاری سوچوں پر. اور تم ڈانس کرو، محمد عربی کی شریعت کا جنازہ نکال دو، اور پھر تم کہو مجھ پر اللہ نے کرم کیا ہے. کون سا کرم ہے یہ اللہ کا؟ اپنی ہر بات کو تم نے کرم کا نام دے رکھا ہے، یہ کرم نہیں ہے. تو شرلیاں پٹاخے بیچ اس مہینے میں، شب برات میں بیچ، اور پھر دیکھ جو پیسہ تجھے اس طرح سے آئے گا تجھے کتنا ذلیل کرواتا ہے دنیا میں. دیکھ لینا اس کا انجام، دیکھ لینا کتنی آفتیں، مصیبتیں، برائیاں، بیماریاں تیرے گھروں میں داخل ہوں گی. کیا کر رہے ہو یار؟ بچوں کو سمجھاتے رہے، بڑوں کو کون سمجھائے؟ جو ان سے مانگے. ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں مانگتے ہیں پیسے ہم سے، ان کو سمجھایا، ایک دفعہ کہا بیٹا یہ کام ہندوؤں نے شروع کیا تھا ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. اس کے بعد اب وہ ہمارے بچے اپنے یاروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہ کام کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ہندوؤں والا کام ہے. وہ کوئی ایک آواز ہی اٹھے اس کے بارے میں، اس کے خلاف. بخششیں مانگنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے. یار ہم نے بڑا ناراض کر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رب ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے اسے ناراض کرنا بھی. ہم نے وہ بھی کر ڈالا. جو کہتا تھا نا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ رحم کی نظر سے دیکھ لے اب ترس گئے ہیں ہم. جو ہماری حالت دنیا میں ہو گئی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. پوری دنیا سب سے پیچھے رہ گئے ہم. بیماریاں، آفتیں. اب وہ کہتے ہیں کافر کہہ رہے ہوتے ہیں
اگر ہم پھنسے ہیں تو کیا تم بھی تو پھنسے ہوئے ہو؟ اگر ہمیں کہتے ہو ہم جھوٹے مذہب والے ہیں تو تمہارا سچا مذہب کہاں ہے؟ کیا بتائیں ان کو کہ ہمارا مذہب تو سچا ہے، ہم سچے نہیں رہے؟ کیا بتائیں دنیا کو کہ ہم نے خدا سے تعلق توڑ رکھا ہے، ہم رہ گئے ہیں تعلق بنا کے اپنے کاروبار سے، اپنے دھندے سے، چند جھوٹے جعلی پیروں فقیروں سے، چند جھوٹے مولویوں سے۔ اولیاء کرام اور ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ جعلی پیر، جھوٹا پیر جو بندے کو رب کا پتہ نہ بتائے، یار وہ کون سا پیر ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ جو ہمیں رب کی یاد سے غافل کرے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا، سلطان باہو کہتے ہیں جانتے ہو دنیا کیا ہے جس پر میں لعنتیں ڈالتا ہوں؟ ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا ہوں، جنہ راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں مارا۔ کس نے کہا؟ سلطان باہو نے۔ لوگوں نے پوچھا جناب کیا کر رہے ہیں آپ؟ دنیا پہ لعنت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤں تمہیں دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، نہ کماش و نکراؤ فرزند و زن۔ انہوں نے کہا یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بچے، میں ان کو دنیا نہیں کہہ رہا۔ پوچھا کسے دنیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ہر وہ چیز جو تجھے رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، ہر شے۔ پھر اگر وہ بیٹا ہے، قرآن نے بیٹے کو زینت بھی کہا، فتنہ بھی کہا۔ اگر تجھے رب کی یاد رہی تو ہر چیز تیرے لیے باعث نجات بن سکتی ہے۔ اگر رب سے غافل ہو گئے تو سب کچھ پھر دنیا ہے۔ وہ پیر کیسا پیر ہوگا، وہ مولوی، وہ عالم دین۔ میں بتاؤں، میں ایک بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم کے پاس، نہیں لیتا نام، کئیوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں۔ بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بات ہو رہی تھی نعت خانوں پر پیسے پھینکنے کی۔ تو کہنے والا ایک عام سا بندہ، اس نے کہا یہ پیسے پھینکنا ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ نعت خانوں کے اوپر پیسے پھینکے جائیں یوں۔ عالم دین جو بہت بڑے عالم ہیں، علمی اعتبار سے کم نہیں ہیں، کہنے لگے نعت پڑی تھی نا جب حضور کے سامنے ایک بندے نے، تو سرکار نے اپنی چادر مبارک دی تھی اسے۔ وہ کہنے لگا عام بندہ کہہ رہا ہے جناب کیا چادر حضور نے جو عطا کی تھی اس سے یہ دلیل لے سکتے ہیں ہم پیسے پھینکنے کی؟ عالم دین آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے حدیث میں لفظ آئے ہیں حضور نے چادر جو دی تھی نا، دی آرام سے نہیں تھی، حضور نے پھینکی تھی۔ اب چونکہ حضور نے پھینکی تھی اس لیے پیسے پھینکنے کی دلیل بن گئی۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیا کہوں میں ان علماء کو جو ہمیں یوں بیڑا گرک کر رہے ہیں ہمارا، کہاں حدیثوں سے کیا نتیجے لفظوں سے لے رہے ہیں، اور لفظ بھی خود بدل کر۔ کوئی دلیل نہیں ہے، اپنی ہماری سمجھے ہے کہ ہم نے لفظوں کے ترجمے غلط کر مارے ہیں۔ یار ایسا کوئی کردار میں نہیں کہتا صرف پیر اس کا مجرم ہے، نہیں۔ علامہ اقبال کو سنو وہ کیا کہتا ہے، تمدن تصوف شریعت کلام بدان عجم کے پجاری تمام۔ اور ہم تو سارے اس کھیت میں آ گئے ہیں، ہم تو سارے اس دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک سے ایک بندہ جس کو کہو دین کا بڑا عالم ہم میں سے ہر شخص ہے، بڑی سمجھ ہم سب کو ہے، کس کو نہیں پتا کہ کیا جھوٹا ہے۔ حکیم عبدالحی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے پتہ انو سارا ہے ایویں کیچلا بنیا دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے پوچھتے رہتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے نہیں جائز، کسی طرح منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، نکال دے کہیں کوئی جائز کی صورت بنا دے، پتہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے فون کر کے، سعودی عرب سے یا جرمن سے شاید فون کیا، اس نے فون کیا جی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، رجوع کی صورت ہے؟ یار 1 طلاق 2 طلاق کے اوپر تو لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے جب طلاقیں 3 ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی، پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ کیوں پوچھ رہا تھا؟
کوئی نکالے اگر صورت بن جائے تو؟ سب ہماری مکاریاں ہیں، ہمیں پتا ہے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، مگر ہم نے ضد باندھی ہوئی ہے اپنے رب کے ساتھ جو کہتا تھا نا میں بڑا کرم کرنے والا ہوں، ہم نے کہا ہم تیری برداشت کو آزمائیں گے، ہم تجھے بتائیں گے، تو کرم کرنا بھی چاہے گا ہم تجھے اپنے اوپر کرم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے، ضد بنا لی ہے۔ وہ کہتا صرف بیٹھ جا مسجد میں، کہیں کچھ لوگ ذکر کر رہے ہوں تو نہ بھی کر، ان کے پاس بیٹھ جا، میں ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھے ہوئے کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا، ان کے پاس ہی بیٹھ جا کہ نہ کر نہ کر، یہ کر کچھ لوگ رہے ہو تو پاس بیٹھ جانا، میں اس پہ بھی انعامات کی لائنیں لگا دوں گا، میں اس پہ بھی ڈھیروں بخششیں دے دوں گا۔ ہم نے کہا تو اگر میں مسجد آ گیا تو پٹاخوں کا منظر کون دیکھے گا؟ باہر شرلیاں چلیں گی تو میں نہ دیکھوں؟ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم اجاڑ رہے ہیں سارا کچھ بھائی، اور بدی کو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں یہ اور بڑا فتنہ ہے، ہو رہی ہے اور نہیں مردے جی کی کریے چلو لگے رہو، یہ ایک اور ظلم ہے جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے، اسے روکے جتنی طاقت آپ میں ہے۔ حضور نے یہ جو ہے نا کام تو ٹھیک نہیں مگر کیا کریں، اب زبان سے بھی نہیں منع کر رہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں آپ، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے تو پھر ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے خالی۔ جب ایمان ہی خالی ہے تو پھر باقی معاملات کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، سچے سچے بندے بن کے رہیں، وہ گناہ خطائیں ہوتی ہیں منانا بھی تو اسی کو ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا، یہ رات شب برات کی، آگے آنے والا رمضان، یہ سارے وہ دن ہیں رب کہتا ہے یہ ہیں میرے پاس منانے والے دن، آ جاؤ جو غلطیاں کی تھی پلٹ آ، اب بھی بخششوں کے انعامات کی برسات کر دوں گا، اب بھی تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، آ تو صحیح میرے پاس، آ تو صحیح۔ آواز ایک ہی ہے، شب برات کی آواز بھی یہی ہے، آ تو صحیح ہے۔ یہ کیسا جملہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ اس لفظ کی طاقت دیکھ رہے ہیں، ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے ڈونڈے سے مل نہیں رہا، نیچے مل نہیں رہا جسے بخشش چاہیے ہو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور یار بخشش مانگنے والے تو بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مہینے کی اور اس رات شب برات کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب